وقضا شہم البطن بالیتل او باللحم، اور ایسے ہی چربی کی بے، پیٹ کی چربی کی بے دمبا کی چکتی، آپ نے دمبا نہیں دیکھا ہوگا نا، جیسے بکرا ہوتا تو پونچھ سیدھی ہوتی ہے، دمبا کی جو ہے پونچھ جو ہے اس طرح ہوتی ہے، اوپر سے ایک منٹ اس کو تو اس طرح یہ اوپر رہتی ہے، بیچ میں جو ہے بہت چوڑی پان کی طرح ایسے ہے، اور پھر نیچے پتلی ہوگی، اس کو چکتی کہتے ہیں، صرف چربی ہی ہوتی ہے، بکرے سے بالکل الگ ہے، اوپر پتلی، بیچ میں پان کی طرح جو ہے چوڑی اور موٹی رہتی ہے، پھر نیچے پتلی ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا تھا نا، یہاں تک تو ہو گیا ہے، قضا خل الدخل اور بے خل الانب، ایسے ہی جو ہے کہ کھجور کے جو ہے سرکہ کی بے انگور کے سرکے سے جو ہے، یہ کیا ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز، دونوں کی جب اصل الگ ہے تو جو اصل الگ تو فرع کا بھی حکم کیا الگ ہوگا، اختلاف بینا اصلہما، کیونکہ دونوں کی اصل دیکھیں، دونوں کا نام بھی الگ ہے، دونوں کی اصل ایک کھجور ہے، قضا بینا ماءہما، ایسے ہی دونوں کے عرق کے درمیان بھی کیا ہے فرق ہے، ولہذا کانا اسیراہما جنسین، کہتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کے جو ہے جوس شیرہ یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، وشعر المعز وصوف الغنم، اور جو ہے بھیڑ کا بال اور بکری کا بال یہ دونوں دو جنس ہیں، بھیڑ کے بال کو اون ہوتا ہے نا، اس کی جیکٹ ہے، کمبل ہے، کیا کیا بناتے ہیں، اور بکری کے بال تو کمبل نہیں بنایا جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے کہ اسی لیے دیکھیے لفظ الگ کہ وہ شعر المعز اور دمبا کا بال اور بکری کا بال، لیکن دمبا کے بال کو بال نہیں کہتے، اون بلکہ کہتے ہیں نا، دمبا کے اون اور اس کے بال یہ دونوں دو جنس ہیں، اختلاف المقاصد، دونوں کے مقصد میں اختلاف جیسے، وقضا شہم البطن، اور ایسے ہی پیٹ کی چربی، یہ پیٹ میں چربی زیادہ ہوتی ہے تو جانور پیٹ کی چربی کی بے اور دمبا کی چکتی، وہی جو پونچھ ہوتی ہے نا اس سے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، او باللحم، یا گوشت کے عوض، یہ الگ الگ ہے کہ چربی کی بے گوشت کے عوض جو ہے، یا چربی کی بے اونٹ کے نہیں دمبا کے چکتی کے عوض کمی بیشی کے ساتھ جائز، کیوں لأنہا اجناس مختلفۃ، کیونکہ یہ مختلف کیا ہے جنسیں ہیں، لاختلاف الصور والمعانی والمنافع، کہتے ہیں ان کی صورت میں بھی اختلاف ہے، گوشت جو ہے سرخ ہوتا ہے اور چربی سفید ہوتی ہے، گوشت پانی میں پک جاتا ہے بوٹی رہتی ہے، اور چربی سب پگھل جاتی ہے، وہ روغن ہو جاتا ہے، تو سب کا فائدہ بھی الگ ہے، اور نام بھی کیا ہے الگ ہے، اور صورت بھی کیا ہے الگ الگ ہے۔ روغن کو جس پر ملتے بھی ہیں، روغن میں پوڑی بھی چھانتے ہیں، بھائی بھینس کی چربی جو ہے اس کو کیجئے تو اوپر جو ہے مبارک پور میں جھائی کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں چرری کہتے ہیں اس کو، تو وہ الگ کھائی جاتی ہے نا، اچھی لگتی ہے وہ، لیکن زیادہ نہیں نقصان دہ ہے، اس سے رگیں بلاک ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور گوشت تو گل جاتا ہے، اور چربی گوشت گلتا ہے چربی پگھلتی ہے نا، ان کے مقاصد بھی الگ ہیں، یہ تو حکیم لوگ بتائیں گے دونوں کے فوائد جو ہے کیا کیا ہیں، والمنا اختلافا فاحشہ، ان میں بہت بڑا فرق ہے، یہ نہیں کہ بہت معمولی فرق ہو، ويجوز بيع الخبز بالحنطة، اور روٹی کی بے گیہوں کے عوض یا آٹا کے عوض کیا ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، حالانکہ آپ کہیں گے کہ گیہوں جو ہے روٹی ہو آٹا ہو سب گیہوں ہی کی تو بیٹیاں ہیں، گیہوں ہی کی تو فرع ہے، تو جب اصل کا اعتبار ہوتا ہے تو جب ان کی اصل گیہوں ہے تو ان میں کمی بیشی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں جائز ہے، اور ایک جملہ کہہ دیں گے آپ کی سمجھ بات آ جائے گی،
गेहूं जो है और क्या है, हाँ, दाना नहीं, कै नाप करके बिकता है ना, और आटा भी नाप करके, और रोटी नाप करके ना, हाँ, 5 रुपया एक नान, 5 रुपये की, कहीं 7 रुपये कहीं, तो ये अददी है, वो क्या है, हाँ, इज़ा इख्तलफन नौआन फबीउ कैफा शिअ्तुम, अलग अलग हो गए। वजूसो बैलो खुब्ज़े, रोटी की बै गेहूं के एवज, आटा के एवज कमी बेशी के साथ जायज़ है, क्योंकि अन्नल खुब्ज़ा सारा अददियन, क्योंकि रोटी जो है ये अददी हो गई रोटी बनने के बाद, और मौजूनन, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह नज़दीक रोटी वज़नी है, तो चाहे अददी कहें चाहे वज़नी कहें, बहरहाल कैली तो नहीं है ना, तो जब कैली नहीं है तो जो कैली हो उसकी बै वज़नी के साथ कमी बेशी के साथ क्या है, जायज़ है। फ़खरज मिन अन यकूना मकीलन मिन कुल्ल वजहिन, तो अब जो है ये रोटी जो है मिन कुल्लिल वजूह, हाँ, ये कैली होने से निकल गई। जब ये कैली नहीं, चाहे वज़नी कहो चाहे अददी कहो, दोनों में से कोई है तो कैली तो नहीं है, तो मिन कुल्लिल वजूह ये कैली होने से निकल गई। वल हिंततो मकीलतुन, और गेहूँ क्या है, कैली है। वो अन अबी हनीफ़ा, इमामुल अइम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अन्नहु ला खैरा फी, कहते एकदम ला खैर आदमी है। ला खैर बोलते हैं नहीं, तो ये अरबी है, लेकिन अवाम तो समझ ला खैरा, किसी के साथ कोई भलाई नहीं, एक भी अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये बतौर मुबालगा किए नहीं, ऐ ला जूस, जो चीज़ नाजायज़ उसमें भलाई नहीं है। तो कहते हैं गेहूं की बै ने, रोटी की बै गेहूं और आटे के साथ जो है जायज़ नहीं है। क्यों, इसलिए कि जिन्स तो वही है ना, अगर जिन्स देखा जाए तो अब कभी बेसी हो जाएगी, बराबरी का भी तसव्वुर नहीं है, और कि कैसे बराबर करेंगे, कैल से करेंगे वज़न से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस तो ये जायज़ नहीं, लेकिन फतवा जो है जवाज़, वल फतवा अलल अव्वल, और फतवा जो है पहले कौल पर है। वह हाजा इज़ा काना नक़दैन, कहते हैं कि गेहूं की बै जो है रोटी के एवज जो है, या नहीं, रोटी की बै गेहूं या आटा के एवज जो है उस वक्त जायज़ है कि जब ये दोनों क्या हो, नकद हो। यहाँ नकदैन पूरा सोना चांदी नहीं है, वरना नकदैन उसको भी कहते हैं। यहाँ नकद जो हमारे उर्फ में नकद का माना है वही नकद से माने क्या है, हाँ, एकदम बेदीन जो है। फ़इन कानतिल हिंततो नसीयतन जाज़ा ऐज़न, और अगर गेहूं या आटा उधार हो, रोटी नकद गेहूं आटा क्या है उधार, तो ये भी जायज़ है। व इन कानल खुब्ज़ नसीयतन यजूज़ु इंदा अबी यूसुफ, और अगर रोटी उधार हो, आटा और गेहूं नकद, और रोटी क्या है बाद में देंगे, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह नज़दीक ये भी जायज़ है, और इसी पर फतवा है। व कसरत सलम फिल खुब्ज़ जायज़ुन, ऐसे ही रोटी में बै सलम भी जायज़ है। बै सलम किसे कहते हैं कि नकद, एक तरफ नकद हो एक तरफ क्या हो उधार हो, तो आटा आज दे दें और कहते हैं रोटी हम जो है 10 दिन के बाद लेंगे, तो बै सलम भी क्या है जायज़ है। बस जो है फिर सही सही कौल में, क्यों, इसलिए कि जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह नज़दीक ये क्या है वज़नी है, और वज़नी में धोखा नहीं है। अब कहते हैं कि हम 5 किलो रोटी लेंगे, अगर अददी माना है तो सलम में थोड़ा से कि ये आटा दे दिया जो है नाप करके लिए वज़न के लिए लिया, और जब नान देने की बारी आई तो बहुत छोटी छोटी बना दिया इसे। लेकिन जब वज़न है तो वज़न में तो नहीं सुबह होगा, चाहे छोटी बनाओ तो 25 चढ़ेगी, और बड़ी बनाओ तो 20 चढ़ेगी। फिर सही कहते वला खैरा फी इस्तिक़राज़िही अददन और वज़नन इंद अबी हनीफ़ा, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोटी जो है कर्ज़ लेने में कोई भलाई नहीं है, ना अदद के साथ ना वज़न के एतबार से। भलाई हमारा वही नाजायज़ की, अदद में वही शुबह है क्या कि छोटी और बड़ी, तो इनसे लिया कि बड़ी बड़ी रोटी लिया, अपनी देने के बाद छोटी छोटी दे रहे हैं, तो कहते हैं ना अदद से जायज़ है ना वज़न से। क्यों, लिअन्नहु यतफ़ावतु, एक दूसरी दलील दे रहे हैं। ये अभी तक खुब्ज़ खुब्ज़ पढ़ते आइए, हर जगह खुब्ज़ मत पढ़ना, एक ही डंडे से नहीं हकना चाहिए, गौर करना चाहिए ना कि ये खब्ज़ है, अभी तक क्या था खुब्ज़, तो फ़र्क यहाँ कहते इसलिए कि रोटी के पकाने
یہ خبز معنی کیا ہے؟ پکانے میں کیا ہے فرق ہے. اب قاری نصیر الدین جتنی اچھی پکا لیں گے یہ محسن تھوڑی پکا پائیں گے ہیں. تو روٹی کے پکانے میں بھی فرق ہے اور باورچی میں بھی فرق ہے. بھائی نصیر الدین استاد ہیں نا. ہاں باورچی تو کہتے ہیں اس لیے کہ روٹی پکانے میں اور خباز اور باورچیوں میں وہ تنور اور تندور تینوں میں فرق ہوتا ہے کہ بہت سے پکانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. باورچی بہت سے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور بہت جو ہوتے ہیں ایک دم جو ہے دیولی کے پور سنڈا سے پکڑ کے لے آئے ہیں. کیسے پکائیں گے؟ وہ ہر روٹی جلا دیں گے. اور تندور کا بھی فرق ہوتا ہے. عربی لفظ ہے تنور اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تندور ہے. اس میں بھی فرق ہوتا ہے کہ پرانا اگر ہے تو اس کی روٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی اور نیا آج ہی زمین میں نصب کریں اور اس کی روٹی بالکل سوندھی رہے گی نہیں. تو تندور کا بھی فرق ہوتا ہے اور آگے پیچھے کا بھی فرق ہوتا ہے. آپ تجربہ کریں کہ جب تندور جلایا جائے اور پہلے وہ گرم ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ جو روٹی اس میں بنائیں گے آٹا جو ہے اس پر چپکائیں گے تو اس کی روٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. جب تندور ایک دم شباب پر گرم ہو جاتا ہے تو روٹی اس کی کیا ہے. تو اب ان سے لیا تھا جو ہے آخری روٹی اور اپنا دینے کی باری آئی تو جو سوچھی روٹی ہے دھواں دار جو ہے وہی دے رہے ہیں. تو شروع پہلے چونکہ لکڑی میں دھواں بھی ہوتا ہے اور تندور اتنا اچھا گرم نہیں ہوتا. توا وغیرہ جتنا اچھا گرم رہے گا اتنی اچھی روٹی پھولے گی. کہتے ہیں اس لیے کہ پکانے اور باورچی اور تندور میں فرق ہوتا ہے. وہ تقدم و تاخر اور آگے پیچھے میں بھی کہ جو شروع میں پکائیں گے وہ کم اچھی ہوگی بعد میں پکائیں گے زیادہ اچھی ہوگی. وہ اندا محمد یجوز و بہما امام محمد فرماتے کسی بھی طرح سب جائز ہے. روٹی کی بہ چاہے عدد سے کرو چاہے وزن سے کرو باورچی کوئی بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں آپ کے جو باورچی دوسرے ہوں گے اور ہم لائیں گے کسی اور دکان سے تو ایک باورچی کیسے ہوگا. اور تعامل یہی ہے کہ سب دکان کے الگ الگ کیا ہے باورچی ہوتے ہیں. وہ اندا محمد یجوز و بہمال تعامل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کہ روٹی کی بے روٹی سے جو ہے عدد اور وزن دونوں اعتبار سے قرض لینا جائز ہے. وہ اندا ابی یوسف یجوز و وزنن ولا یجوز و عددن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روٹی کو وزن سے قرض لینا جائز. 5 کلو روٹی آپ نے لیا ہے تو 5 کلو دینا ہوگا. لیکن عدد سے جو ہے 25 لیا ہے خوب بڑی بڑی کھاؤ اور بڑی بناؤ اور دینے کی باری آئی ولا يجوز عددا اور روٹی قرض لینا عدد سے جائز نہیں ہے. تو للتفاوت فی احادہ کیونکہ ہر روٹی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے تفاوت ہوتا ہے. ولا ربا بین المولا و عبدہ آقا اور غلام کے درمیان سود کا تحقق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غلام کس کی ملک ہے؟ تو غلام کے مافل ید میں سراجی کیسے ہیں ترکہ نہیں. غلام کے پاس جو بھی ہے وہ سب کیا ہے. اب غلام کے پاس کیسے ہوگا؟ غلام ہے قاری صاحب مہربان ہو گئے لائے 1000 روپیہ کہا بھائی تمہاری نظر ہے. تو اب وہ کس کا ہے؟ دے رہے ہیں غلام کو مگر مالک کون ہو گیا؟ آقا ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک صورت ہے لیکن یہاں غلام سے مراد یہ غلام نہیں بیچارہ کمائے گا کہاں. اب سے مراد عبد معصوم کی آقا نے جس کو تجارت کرنے کی اجازت دے دیا ہو تو جو کچھ کمائے گا وہ سب کیا ہے آقا تھوڑی ہوگا. بھائی اس کا مالک تو یہ ہے لیکن ہے آقا کی ملکیت. تو اگر جو ہے آقا اس سے کوئی بھی 1 کلو گوشت دے کر کے 2 کلو گوشت لے تو جائز ہے. کمی بیشی کا تحقق جو ہے بظاہر ہے لیکن یہاں ربا کا تحقق نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے عدم جواز کی. وہ کیا کہ غلام کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دیا اور غلام دوسرے کا جو ہے 50,000 قرض دار ہے. 50 اتفاقی ہے اس کا قرض دار ہے. تو جو کچھ کمائے گا وہ آقا کی ملک نہیں ہے کہ اس کے اوپر تو قرض خواہ کا حق ہے نا. پہلے قرض خواہوں کو یہ دے پھر جو بچے گا وہ آقا کا ہوگا. تو اگر یہ کسی کا قرض دار ہے تو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آقا کی ملک نہیں. تو اب اگر کمی بیشی کریں گے تو سود کا تحقق ہو جائے گا. 1 کلو گوشت دے کر کے 2 کلو لیں گے تو تحقق نہیں ہوگا. اور اگر وہ قرض دار نہیں ہے تب نہیں. اور ربا کا تحقق نہیں ہے آقا اور اس کے غلام کے درمیان. کیوں؟ لأن العبد وما فی یدہ ملک لمولاه کیونکہ غلام اور غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے آقا کی ملک ہے. فلا يتحقق الربا تو اس میں ربا کا تحقق نہیں ہوگا.
وہذا اذا کانا معزونا لہو، دیکھیے کہ یہ غلام سے مراد کیا ہے کہ جو غلام اس کا معزون ہو، کہ اس کو تجارت کی اجازت دے دیا ہو، ولم یکن علیہ دینون، اور غلام کے اوپر قرض نہ ہو، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَجُوزُ، اور اگر غلام پر قرض ہو تو یہ جائز نہیں بالاتفاق، لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَيْسَ بِمِلْكِ الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حنیفہ، کیونکہ جو آقا کے ہاتھ میں ہے، جو غلام عبد معزون کے ہاتھ میں ہے، وہ آقا کی ملک نہیں ہے۔ وَإِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاء، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عبد معزون کے پاس جتنا مال ہے اس سے کس کا حق متعلق ہے؟ قرض خواہ کا۔ پہلے اس کو تو دلیل اگرچہ الگ الگ ہے مگر حکم کیا ہے؟ ایک ہے۔ فسارا کل اجنبی، تو اب یہ اجنبی کی طرح ہو گیا، جیسے اجنبی سے کمی بیشی اگر ایک ہی جنس کا مال ہو تو جائز نہیں ہے۔ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ، تو اب اگر عبد معزون قرض دار ہو تو کمی بیشی ہوگی تو ربا کا تحقق ہوگا، جیسے کہ اس کے اور مکاتب کے درمیان۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ آقا نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے اتنا روپیہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس نے کہہ دیا کہ اوکے، اور تحریر بن گئی۔ تو کتابت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ تو چونکہ آقا اور اس کے درمیان معاہدے کی تحریر ہو گئی، لکھا پڑھی ہو گئی ہے، اس لیے اس عبد کو کیا کہتے ہیں؟ عبد مکاتب۔ تو عبد مکاتب کے درمیان اور آقا کے درمیان کمی بیشی اگر ہوگی تو سود کا تحقق ہوگا۔ کمی بیشی مراد ہے کہ ایک ہی جنس کا ہو، دونوں کیلی یا وزنی ہو، اتنا سمجھتے ہی۔ اب آخری مسئلہ، ولا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، مسلمان اور حربی کے درمیان سود کا تحقق نہیں دار الحرب میں۔ دار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دار الاسلام، ایک ہے دار الحرب۔ جہاں کبھی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہو تو وہ ہے دار الاسلام، جیسے ہندوستان، اور ملک لے لیجئے سعودیہ وغیرہ جو ہے۔ اور جہاں کبھی جو ہے مسلم حکمران نہیں آئے تو اسے دار الحرب کہتے ہیں، جیسے چین، نیپال اور لنکا، یہ سب وغیرہ۔ تو دار الحرب میں جو غیر مسلم ہو اس کو حربی کہا جاتا ہے، اور دار الاسلام میں جو ہو ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ مگر ہندوستان میں جو ہے دار الاسلام اگرچہ ہے مگر یہ غیر جو ہے ذمی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کیسے دار الاسلام اور وہ حربی ہوں ذمی نہ ہوں؟ کیونکہ ان سے جو ہے ان حکمرانوں کے عقد ذمہ نہیں ہوا تھا، جب عقد ذمہ نہیں ہوا تو ذمی نہیں ہوں گے۔ علامہ سید جب ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ انہم الا حربیون وما یعقلها الا العاقلون، کہ یہ حربی ہی ہیں مگر یہ بات کیا ہے؟ عقل والے ہی جانتے ہیں۔ تو ان کے درمیان سود کا تحقق نہیں ہوگا، خلافاً لابی یوسف والشافعی لہما، امام شافعی اور جو ہے امام ابی یوسف ان جو ہے کا اس مسئلے میں اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں بھی سود کا تحقق ہوگا۔ لہم الاعتبار بالبستامن منہم فی دارنا، ان دونوں بزرگوں کی دلیل کیا ہے؟ یہ قیاس کرتے ہیں کہ ہمارے دار میں امان لے کر آنے والے پر، مثلا کہ دار الحرب سے کوئی نان مسلم جو ہے ویزا لے کر کے، اور ویزا کہتے ہی کہ اجازت ہے، جس ملک میں داخل ہوں اس ملک کا کیا ہوتا ہے؟ ویزا، اور جس ملک سے آپ سفر کر رہے ہیں اس ملک کیا ہوتا ہے؟ پاسپورٹ۔ پاسپورٹ مطلب کہ جس ملک کے آپ باشندہ ہیں اس ملک نے آپ کو اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی، اور ویزا کہ اپنے ملک میں اندر آنے کی اجازت یہ حکومت فراہم کر رہی ہے۔ اسی کو مستأمن کہتے ہیں، کہ امن طلب کر کے ہم جس ملک میں جائیں گے ویزا اگر ہے تو ہماری حفاظت اس حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مستأمن۔ تو یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دار الحرب سے کوئی جو ہے ویزا لے کر دار الاسلام میں آ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے ربا کا تحقق ہوگا۔ تو جب دیکھیے حربی ہے لیکن دار الاسلام میں آ رہا ہے تو ربا کا تحقق ہے، کمی بیشی جو ہے جائز نہیں ہوگی۔ تو ویسے دار الحرب کا باشندہ ہے تو دار الحرب میں بھی کیا ہے کہ سود کا تحقق ہو جائے گا۔ یہ دونوں حضرات دلیل ہے۔ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں ربا نہیں۔ دار الحرب میں مسلمان اور حربی درمیان کیا ربا نہیں۔
کیوں اور دوسری دلیل عقلی وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، اس لیے کہ ان کا مال ان کے دار میں، ان کے ملک میں کیا ہے؟ مباح ہے۔ فَبِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا، کہ مسلمان جس بھی طریقے سے لے وہ مال مباحی ہے۔ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ دھوکہ دڑی نہ ہو، چوری نہ ہو، کسی انسان کا بھی مال جو ہے چوری کے ساتھ لینا جائز نہیں۔ الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، سنو کسی بھی انسان کا مال اس کی مرضی کے خلاف لینا جو ہے جائز نہیں ہے۔ کہتے اس لیے کہ ان کا مال جو ہے یہ جس طرح بھی مسلمان لے گا تو مال مباح لے گا، اذا لم یکن فیہ غدر، جب تک کہ اس میں غدر اور دھوکہ نہ ہو۔ بخلاف المستامن منہم، اب امام شافعی امام ابو یوسف کی دلیل کے جواب کہتے ہیں برخلاف مستامن کے، کیوں؟ لأن مالہ سارا محظورا باخذ الامان، کیونکہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے، ہم نے اس کو اجازت دی ہے، انومتی دی ہے، ویزا دیا ہے، تو اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اب اس کی جان اس کا مال ہمارے ذمے میں ہوا نہیں ہوا، تو جب اس کی جان اس کا مال جو ہے ہماری ذمہ داری میں ہو گیا ہے تو اب اس سے کمی بیشی کا تحقق یہ کیا ہے؟ ربا ہوگا۔ اس کو یاد کر لو۔ عام طور سے پوچھتے ہیں کہ جیون بیمہ میں روپیہ جمع کرتے ہیں تو جمع کریں گے 1 لاکھ ملے گا، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، ایسے بینک میں جو ہے 7 سال کے بعد 2 گنا یا کچھ اضافہ ہوتا ہے، ڈاک خانے میں جمع کرو تو یہ اضافہ کیا ہے؟ سود ہے، دیوبندی سود کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے جو ہے بلکہ رشید گنگوہی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈاک خانے سے روپیہ بھیجنا حرام ہے، کہ آپ دیتے ہیں 1050 روپیہ اور وہ پہنچاتے ہیں کتنا؟ 1050 دیں گے، اور جو مرسل الیہ ہے اس کو کتنا دیں گے؟ 1000۔ کہتے ہیں دیا 1.5 1050 اور یہ دے رہے ہیں کتنا؟ یہی ربا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رد بلیغ فرمایا اس کا، المنع والضرر لمن اہدى فی منی آرڈر، یہ رسالے کا نام ہے نا، نام دیکھیے نا، کہ یہ حماقت ہے، اس کو سود کہنا یہ حماقت ہے۔ ایک بھائی ہر آدمی تھوڑی فری میں کام کرتا ہے، ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ یہ مال پہنچا یہ فلاں جگہ، تو انہوں نے کہا کہ کرایہ ہم کو دیجئے تب جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا عزیز وہاں ہے، انہوں نے کہا سٹیاں میں 10 روپیہ جانے، 10 روپیہ 20 روپیہ دیجئے تب ہم پہنچا کے آئیں گے، یہ ناجائز ہے۔ اب کہو کہ 1000 دیا اور 1020 دیا ہے اور 1000 دے کے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو 50 روپے لے رہے ہیں یہ حق المحنت ہے، ان کی اجرت ہے۔ ڈاک خانہ یہ گورنمنٹ کی دکان ہے اور کام کرنے کے لیے ہے، اپنا مال بھجوانا ہو، روپیہ بھجوانا ہو، ان کی طے شدہ اجرت دیجیے اور اپنا مال بھجوائیے، تو یہ سود نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو یہ لوگ بھی جو ہے ڈاک خانہ یا بینک یا LIC وغیرہ میں روپیہ جمع ہو اس کو سود کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جمع کریں گے 1 لاکھ ملے گا 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، یہ حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی حدیث لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور دار حربی کے درمیان جو ہے ربا کا تحقق نہیں ہے۔ اور پھر دوسری وَلِأَنَّ، اچھا ہم دیتے ہیں ایک، وہ اپنی طبیعت سے دیتے ہیں سوا نا، جبر تو ہے نہیں۔ لِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ غَدَرٌ۔ یہ بہت زمانے سے عبارت یاد رکھیں، کیونکہ آئے دن دیکھو یہ کتاب پھٹی بھی ہے نا، لکھنے میں حوالہ جو ہے بہت دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور حربی کے درمیان ربا نہیں دار الحرب میں، اور یہ الحمدللہ ہندوستان دارالاسلام ہے، تو یہ حدیث کیسے اس پر جو فٹ کریں گے، کیسے کریں گے؟ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی فتویٰ لکھا تھا، اس وقت میں نے معنامہ شفیع میں چھپوا دیا تھا، مل جائے تو اس کو پڑھ لو۔ بہت فرمایا یہ دار الحرب کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دو ہی، یا تو دار الحرب یا تو دار الاسلام، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رہے گا دار الاسلام اور اس کے باشندے رہیں حربی، کیونکہ اگر دار الاسلام کے باشندے تو ذمہ ہوتے تھے اور دار الحرب کے ہوتے تھے تو حربی ہوتے تھے،
لیکن یہ تو یہاں ہے کہ یہ ہے دارالاسلام مگر یہ حربی ہیں، تو دارالاسلام یا دارالحرب کی جو قید ہے وہ قید اتفاقی، اصل کیا ہے؟ حربی، تو حربی ہیں یہاں کی بھی، اس لیے جو ہے ان سے کمی بیشی کا معاملہ جائز ہے۔